بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم پڑھیں گے مرزا غالب کے عادات و خصائل۔ عزیز طلباء، پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے گا، جو ہمارے اردو زبان کے جو کلاسیکل شعراء ہیں وہ بڑے ہی با اخلاق تھے۔ ان کا تعلق وہ مرزا غالب ہوں، خواجہ حیدر علی آتش ہوں، جناب میر تقی میر ہوں، امام بخش ناسک ہوں، ہمارے جو بڑے تھے، جو ہمارے بڑے شعراء کرام تھے، وہ بڑے ہی با اخلاق و با مروت تھے۔ ان میں ایک بہت بڑا نام مرزا اسد اللہ غالب کا ہے، جن کے شاگرد رشید جناب مولانا الطاف حسین حالی نے ان پر ایک بہت ضخیم کتاب لکھی، ایک بڑی کتاب لکھی۔ کتاب کا نام رکھا گیا یادگار غالب، کیونکہ ہم نے کا تعارف پڑھا تھا مولانا الطاف حسین حالی کا، تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آپ سوانح نگار تھے مولانا الطاف حسین حالی، اور انہوں نے اپنے استاد، عظیم استاد کی سوانح عمری بھی لکھی، جس کو یادگار غالب کہا گیا۔ بہترین کتاب ہے، اسی کتاب سے ایک سبق آپ کے نصاب میں شامل ہے، جس کو آج ہم پڑھیں گے۔ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے، یعنی کہ مرزا غالب کے اخلاق بہت بڑے تھے، اور اخلاق اچھے ہونا یہ اچھے انسان ہونے کی علامت ہے۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں گے۔ اب جس شہادت حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں کہ تم میں بہترین وہ ہے جس کے اخلاق بہترین ہیں۔ ایک اور مقام پہ فرمایا کہ بے شک میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے وہ زیادہ عزت کے لائق ہوگا۔ تو مصنف نے جو پہلی خوبی بیان کی مرزا اسد اللہ غالب کی، وہ یہ بیان کی کہ ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ جو ان سے ملنے جاتا وہ کشادہ پیشانی سے ملتے تھے، یعنی کہ کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملتے تھے، خوش ہو کر ملتے تھے۔ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی عطا ہے کہ انسان ہنس مکھ ہو، انسان دوستوں کو دیکھ کر مسکرا کر ملے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ہجوم غم میری فطرت بدل نہیں سکتا، ہجوم غم میری فطرت بدل نہیں سکتا، میں کیا کروں مجھے عادت ہے مسکرانے کی۔ جب انسان مسکرا کر ملتا ہے تو پھر انسان پریشانیوں کا سامنا بھی ہنس کر لیتا ہے۔ تو بہرحال جو لوگ ہنس مکھ ہوتے ہیں وہ معاشرے میں ایک اونچا مقام حاصل کر لیتے ہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں، رشتہ داروں کے دلوں میں، دوستوں کے دلوں میں بہت زیادہ جگہ بنا لیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ہنس مکھ نہیں ہوتے، چڑچڑا پن ان کے اندر زیادہ ہوتا ہے، پھر ان کے زیادہ دوست بھی نہیں بنتے، معاشرہ بھی ان کو سر آنکھوں پر نہیں بٹھاتا، ان کو زیادہ عزت و تکریم بھی نہیں دی جاتی۔ تو اس لیے اللہ کی عطا ہے کہ انسان کے اخلاق اچھے ہوں۔ تو مرزا غالب کے اندر یہ خوبی بدرجہ اتم موجود تھی کہ آپ کے اخلاق اچھے تھے، اور اگلی خوبی یہ بیان کی گئی کہ آپ دوستوں کو کشادہ پیشانی کے ساتھ ملتے ہیں، مسکرا کر ملتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ ایک بار آپ کو مل لیتا، ایک انسان اگر ایک بار آپ کو مل لیتا، تو اس انسان کے دل میں آپ سے دوبارہ ملنے کی طلب ہوتی، وہ دل میں خواہش کرتا کہ دوبارہ بھی مرزا غالب سے ملا جائے۔ یہ خوبی نہیں ملتی، صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جن پر اللہ کی خاص عطا ہو۔ عزیز طلبہ، یہ بات بھی سمجھ لیجئے گا، جن کی زبان میں اخلاص ہوگا، مٹھاس ہوگی، وہ لوگوں کے دلوں میں اتنی جگہ بنا لیں گے کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دوست وہ دشمنوں کے ساتھ بھی پیار کر لیں گے، دشمن بھی ان کے دوست بن جائیں گے۔ لیکن جن لوگوں کی زبان کے اندر غصہ ہے، جن کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، وہ لوگ چاہتے ہوئے بھی دشمن کے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتے، اور بسا اوقات وہ اپنوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔
اس لیے ضروری ہے کہ انسان ہر حال میں اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر کرے۔ بہت خوبصورت شعر ذہن میں آ گیا کہ ہر محفل میں جان محفل رہو گے، ہر محفل میں جان محفل رہو گے، دل کو صاف زبان کو کند رکھنا، یعنی کہ تم ہر محفل کے اندر محفل کی جان بن کر رہو گے۔ نسخہ تمہارے سامنے ہے، ایک تو اپنی زبان کو میٹھا رکھنا، دوسرا دل کو صاف رکھنا۔ اگر دل آپ کا صاف ہو اور زبان کے اندر مٹھاس ہو، پھر لازمی طور پر آپ دنیا کی محفلوں کے اندر اپنے آپ کو بنوا لیں گے۔ اور اگر آپ کا یہ کام رہا کہ آپ کی زبان کے اندر مٹھاس نہیں، تو پھر آپ لوگوں کے دلوں سے اتر جاؤ گے۔ اور دلوں سے اترنے کا کیا مطلب ہے؟ اس عشق کے راستے کی بس دو ہی منازل ہیں، اس عشق کے راستے کی بس دو ہی منازل ہیں، یا دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ اگر دل سے اتر گئے پھر قیامت تک دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتے، اگر دلوں میں اتر گئے پھر آپ کو دلوں سے نکال نہیں سکتا۔ کسی مفکر نے کیا خوب کہا تھا کہ انسان آسمان سے گر کر دوبارہ کھڑا ہو سکتا ہے، انسان آسمان سے گر کر دوبارہ کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن نگاہوں سے گر کر دوبارہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اگر ان نگاہوں سے وہی گرتے ہیں جن کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے۔ تو پہلی جو خوبی ہمارے مصنف نے، مولانا عطاء حسین حالی نے جناب مرزا اسداللہ خان غالب کی بیان کی، وہ یہ کہ ان کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو اس کے بعد اگر انسان کے اخلاق اچھے ہوں گے تو انسان دلوں میں جگہ بنائے گا، اگر انسان کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے تو لازمی طور پر دلوں سے اتر جائے گا۔ عزیز طالبہ و طالبات، ہم نے پہلی خوبی مرزا غالب کی پڑھی، دوسری خوبی انشاءاللہ لیکچر کے دوسرے حصے میں پڑھیں گے۔ فی امان اللہ، السلام۔